أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 5 تنوین. یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ تنوین میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کی آواز ہمیشہ ناک میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی اجا کرتے ہیں. میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، ناک میں آواز پیدا کریں گے تینوں میں. میم 2 پیش من، ابھی یہاں سے پڑھیں گے اس کو من، من، من. با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، 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 بن. واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، 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 ون. فا، فا، فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، 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 فن. سا، سا اس کو نہیں پڑھیں گے. سا کی اچار یعنی کہ ایسے اچار بالکل بھی نہیں نکلے گا. سا نکلے گا، یعنی کہ سین کی کوئی بھی آواز نہیں ہو اس میں. سا 2 زبر سن، سن ایسے نہیں بولیں گے. سن، سن تو سین ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو بولیں گے سن، سن. سا 2 زیر فن، دیکھیں میری جو آواز میں سین بالکل بھی نہیں نکل رہا. فن. سا 2 پیش سن، فن، فن، فن. اس کا بھی اچار جیسے سا کا نکلا، زال کا بھی ایسے ہی نکلے گا. زا نہیں پڑھیں گے اس کو، نہیں زوا پڑھیں گے، زال پڑھیں گے. زال جیسے سا کا اچار نکلا، زال کا بھی ویسے ہی نکلے گا. زال 2 زبر زن، زن ایسے نہیں پڑھیں گے. زن نہیں پڑھیں گے. زن. زال 2 زیر زن، زال 2 پیش ظن، زن، زن، ظن. ضا 2 زبر ون، زن اس کو بھی نہیں پڑھیں گے. ون پڑھیں گے، تھوڑا موٹا کر کے ہونٹ کو گول کر کے پڑھیں گے. ون. ضا 2 زیر غن، ضا 2 پیش غن، 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 غن. اس کو پڑھیں گے زا، 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 زا ایسے پڑھیں گے. زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، 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 زن. سین، سا اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کی سین کی اچار اپنی ہے. سین اس کو ایسے ادا کریں گے.
سین دو زبر سن سین دو زیر سن سین دو پیش سن 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 صاد دو زبر صن صاد دو زیر صن صاد دو پیش سن اس حروف کو موٹا پڑھیں گے یعنی سن کی بھی اچار نہیں نکلے گی سن کی بھی اچار نہیں نکلے گی صاد کی اچار نکلے گی موٹا کر پڑھیں گے جیسے صن 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 تا دو زبر تن اس کی طوا نہیں نکلے گی تا نکلے گی ٹھیک ہے تا دو زبر تن تا دو زیر تن تا دو پیش تن 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 یہ بیسکس تھی یہ آپ کو انشاءاللہ آگے آپ خود پڑھ لیجئے گا تو اس تختی میں یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ابھی جو ہے نا یہ 5ویں تختی تھی ابھی جائیں گے ہم 6ٹھی تختی میں یہ تختی نمبر 6 ہے ٹھیک ہے یہ تختی نمبر 6 ہے اس کو حرکات اور تنوین جو ہے ملا کر پڑھیں گے ہم جو پچھلے سبق ہم نے پڑھے ہیں نا تو ان کی جو ہے وہ ان کو ہجا کریں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھ لیں کیسے ہجا ہوتی ہے ان کی ان کو کیسے ملا کر پڑھیں گے دوسری تختی میں ہم نے ملا کے پڑھا تھا تو اس کو ہم زبر زیر پیش تنوین دے کر پڑھیں گے ملا کے پڑھیں گے اس کو بولیں گے یعنی دیکھیں آپ اس کو جو ہے اس میں ایک ٹرک ہے یہ آپ کو میں بتا دوں یہ الف اس کو نہیں پڑھیں گے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے الف کو الف تب پڑھتے ہیں جب وہ خالی ہوتا ہے یہ زبر زیر پیش آ گیا تنوین آ گئی تو وہ عربی کے قانون میں الف نہیں رہے گا وہ رہے گا حمزہ تو اس کو پڑھیں گے حمزہ اگر زبر زیر پیش نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا خالی ہوگا تو الف پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ حمزہ زبر آ با زبر با آبا زبر کی اچار اوپر حمزہ زبر آ با زبر با کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے بالکل بھی نہیں حمزہ زبر آ با زبر با آبا ملا کر ایسے پڑھیں گے آبا دال دال دو زبر دن دیکھیں جو پیچھے ترتیب پڑھ کے آئے تنوین کی تو ہم نے غنہ کیا تھا یعنی ناک میں آواز پیدا کی تھی تنوین کی دال کے اوپر دو زبر ہے یعنی تنوین ہے تو اس کو ناک میں آواز اس کی پیدا کریں گے آبا دن اگر اس پہ وقف کرنا ہوگا تو ہم بولیں گے وقفن آ با دا یعنی کہ ایک زبر آ گئی اور یہ الف آ گیا دال کے ساتھ جو ہے الف آ گیا ٹھیک ہے یہ ایسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ با زبر با آبا دال دو زبر دن آبادن ابھی بولیں گے وقفن یعنی کہ سانس رک جاتی ہے اگر پڑھ کے قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں جب سانس ہماری کٹ جاتی ہے تو ادھر وقف کرنا پڑتا ہے تو وقف ایسے کریں گے یعنی کہ پڑھنے کے بعد اس کو جو ہے آپ کی یہاں پر آ گئے فرض کریں آیت ایک پڑھ رہے ہیں یہاں پر آبدن پہ آ گئے یہاں پر آپ کی سانس ٹوٹ گئی تو اس کو آبدن نہیں پڑھیں گے پھر رکنا ہے تو اس کو پڑھنا پڑے گا آبدا ٹھیک ہے تو اس کو وقفن بولیں گے وقفن آبدا ابھی یہاں پر چلتے ہیں حمزہ زبر آ ہا زبر ہا اس کو ہا نہیں پڑھیں گے ہا بالکل بھی نہیں پڑھیں گے ورنہ اس کی میننگ جو ہے چینج ہو جائے گی حمزہ زبر آ ہا زبر ہا ہا دال دو پیش دن یہ تنوین ہے تنوین میں ناک میں آواز پیدا کریں گے احدن اس کو بھی وقفن بولیں گے وقفن احد یعنی کہ جو آخری حروف ہوتا ہے وہ ہمیشہ ساکن ہو جاتا ہے یعنی کہ سوائے تنوین کے اگر تنوین ہوگی تو آگے الف ضرور ہوگا ٹھیک ہے جیسے اس میں یہ دیکھیں آبدن میں جو ہے یہ تنوین زبر والی تنوین ہے تو آگے الف آ گیا زبر والی تنوین میں ہمیشہ الف آ جاتا ہے آگے سے ٹھیک ہے تو پیش والی اور زیر والی جو تنوین ہوتی ہے وہ ہمیشہ ساکن کر کے
वक्फन में बोलते हैं हम। आहदुन वक्फन आहद, हद यानी दाल मिला के पढ़ेंगे हा से। आहदुन वक्फन आहद। हमजा ज़बर आ, खा ज़बर खा, आखा, ज़ैल ज़बर ज़ा, जा नहीं बोलेंगे, जा नहीं बोलेंगे, ज़ैल बोलेंगे। ज़ैल ज़बर ज़ा, आ खा ज़ा वक्फन आ खज, ये अलग हरूफ पढ़ेंगे आ, और खा और दाल को वक्फन में मिला के पढ़ेंगे आ खज, वक्फन ऐसे होगा, ठीक है। हमजा ज़बर आ, ज़ाल ज़ेर ज़ी, आज़ी नून ज़बर ना, आज़ीना वक्फन आज़िन। हमजा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, रा ज़बर रा, आमारा वक्फन आमर। हमजा ज़बर आ, नून ज़बर न, इसके साथ अलिफ नहीं जोड़ेंगे, ये कानून है अरबी का। नून के आगे जब भी अलिफ आ जाता है तो इसको जो है नून अलिफ ज़बर ना, इसको नहीं पढ़ते, ठीक है। तो नून ज़बर ना पढ़ेंगे, ना यानी कि बिल्कुल जो है स्मूथली इसको पढ़ेंगे। हमजा ज़बर आ, नून ज़बर न, आना 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 ऐसे पढ़ेंगे, आना, ठीक है। बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, बाखी, लाम ज़बर ला, बाखीला वक्फन बा खिल, लाम भी साकिन हो गया, खा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे वक्फन में, बाखिल। बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, बारा, रा ज़बर रा, बा रा रा, तादो ज़ेर तिन, ये देखें इसमें तनवीन आ गया, नाक में आवाज़ पैदा करेंगे, बा रा रा तिन वक्फन बा रा रहा। ता जो है हमेशा वक्फन में हा में बदल जाता है पहले हरूफ से मिलकर, यानी कि ता का पहला हरूफ रा है, तो इसको अगर हम वक्फ करेंगे इस पे, तो ता जो है वो पहले हरूफ यानी रा से मिलकर जो है कोई भी हरूफ हो, रा हो, वाव हो, बा हो, सा हो, जीम हो, कोई भी हरूफ हो, अगर ता तनवीन वाली है, तनवीन वाली ता, तनवीन वाली ता है, तो यहाँ तनवीन वाली नहीं भी होता हो, अगर वक्फ करेंगे तो जो है वो हा में बदल जाती है, ठीक है। इसको पहले तो ऐसे पढ़ेंगे, बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, बा रा, रा ज़बर रा, बा रा रा, ता दो ज़ेर तिन, बा रा रा तिन, अभी वक्फन करेंगे, बा रा राहा, देखें हा में बदल गया पहले रूप से, यानी रा से मिलकर हा में बदल गया, बारा राह। बस ये आप आगे खुद पढ़ लीजिएगा, अपनी प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई छठी मश्क हो गई। अभी इंशाल्लाह हम सातवीं मश्क करेंगे। सातवीं मश्क में हम जो है, सातवीं मश्क आ गई, सातवीं तख्ती नंबर सात, सात एक, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, ठीक है। इस पे जो हम पढ़ेंगे, आपको मैं समझाता हूँ कैसे पढ़ना है इसको। अच्छा, ये जो है ये खड़ा ज़बर है, ये खड़ी ज़ेर है, ये उल्टा पेश है, ठीक है। ये खड़ी ज़बर, ये खड़ी ज़ेर, ये उल्टा पेश, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, और जो है ना ये खड़ी ज़बर को हमेशा एक हरूफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, यानी खड़ी ज़ेर हो, खड़ी ज़बर हो या उल्टा पेश हो, तो उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। बा खड़ी ज़बर बा, एक हरूफ एक अलिफ के बराबर खींचा खींचा मैंने। बा खड़ी ज़ेर बी, ठीक है। बा उल्टा पेश बू, बा बी बू, ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। या खड़ा ज़बर या खड़ा से या उल्टा पेश यू, या यू। अच्छा, ये है रा, ठीक है, रा। रा में थोड़ा आपको मुश्किल होगा पढ़ने, यानी कि आप थोड़ी ट्रिक है इसमें, ये समझ लें आप। यानी कि जैसे ये पढ़ा हमने, बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ा, बा खड़ी ज़ेर बी,
تو اس میں جو ہے نا، اس میں جو ہے وہ را کو جو ہے ہم را خڑا زبر را، یہ تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، یعنی اس کے جو کھڑی زیر ہے نا، تو اس کو پڑھیں گے را امالا، اس کو امالا والی رے بولتے ہیں۔ قرآن پاک میں صرف یہ ایک ہی را ہوتا ہے جس کے نیچے کھڑی زیر ہوتی ہے، قرآن پاک میں یہ ایک ہی مرتبہ آیا ہے، یعنی را کے نیچے جو ہے کھڑی زیر آئی ہے قرآن پاک میں، صرف ایک مرتبہ ایک جگہ پہ آیا ہے سورہ ہود میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بولیں گے را امالا رے، را کھڑی زیر ری، اس کو نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ہوگا را، اس کو بولیں گے رے، اس کو بولیں گے را الٹا پیش رو، را رے رو، پھر سن لیں اس کو، را کھڑی زبر را، را امالا، را امالا رے، را الٹا پیش رو، را رے رو، ٹھیک ہے؟ تو ابھی اس کو بولیں گے میم کھڑا زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو، اس کو کھڑا زبر بول لیں، کھڑی زبر بول لیں، یا جو ہے نا دونوں میں سے کچھ بھی بول سکتے ہیں، یعنی جیسے میم کھڑا زبر بولیں گے تب بھی صحیح ہے، میم کھڑی زبر بولیں گے تب بھی صحیح ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ میں تو کھڑا زبر بولتا ہوں اس کو، میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی او، پھر جو ہے یہ تو سب آپ اس کی پریکٹس کے لیے ایسے ہی پڑھیں گے جیسے میں نے یہ پڑھے، یہ نون آپ حروف کو تو پہچان گئے ہوں گے، یہ حروف ایسے ہی پڑھے جائیں گے جیسے یہ میں نے پڑھے، صرف خرا زبر آپ کو دینی پڑے گی۔ اس میں صرف را میں جو ہے اس میں صرف ایک یہی ٹرک ہے، تو اس کو جو ہے را مالا رے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں، یہ تختی نمبر ہوگی 7، تختی نمبر 8 کو پڑھیں گے، یہ میرے خیال میں آخری تختی ہوگی، پھر انشاءاللہ جو ہے دوبارہ سے جو ہے یہ تختی نمبر 9 سے شروع کریں گے۔ اس میں جو ہے حروف تختی نمبر 8 ہے، حروف مدہ ہے، حروف لین بھی ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے پڑھیں گے پہلے حروف مدہ، حروف لین جو ہے کل انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ تختی نمبر 8 ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پہلے پڑھیں گے، اگر ہاں یہ سمجھ لیں، اگر الف جو ہے الف کے پہلے زبر آ گئی، ٹھیک ہے، تو یہ حروف مدہ ہو گیا، اور واو ساکن یعنی واو کے اوپر جزم آ گیا، اور یہ ساکن یعنی واو ساکن ہو گیا، اور واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا، تو یہ ہو گیا حروف مدہ، یہ بھی حروف مدہ ہو گیا، یہ حروف مدہ ہو گیا، اور یا ساکنہ سے پہلے اگر زیر آ گئی تو یہ بھی حروف مدہ کہلاتے ہیں، یعنی یہ تینوں آپ نوٹ کر لیں، یہ تینوں حروف مدہ ہیں۔ حروف مدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک یعنی کہ کھڑا زبر جیسے پڑھی ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، تو اس کو صرف یہ ہے کہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی الف کے پہلے زبر ہو تو با الف زبر با، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو با واو پیش بو، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کو پڑھیں گے با یا زیر بی، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ابھی یہاں سے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی،
فا، الف زبر فا، سا نہیں بولیں گے، یہ نوٹ کر لیں، یہ آپ کو جو ہے اپنی عادت بنا لیں، سا کو یعنی سا نہیں بولیں گے، فا بولیں گے، سین کی اچار بالکل بھی نہیں نکالیں گے، فا الف زبر فا، فا واو پیش تو، فا یا زیر فی، فا تو فی، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہا نہیں بولیں گے، اس کا بھی روح جو ہے حق سے نکلتا ہے، اس کی بھی مشق خوب کرنے مشق، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر حی، ہا ہو حی، یہ آگے جو ہے آپ خود جو ان کی پریکٹس کر لیجئے گا، تو بس آج کا سبق یہیں تک ہوگا انشاءاللہ، تو کل یہی 8ویں تک تھی ہوگی حروف، یہ ہم نے حروف مدہ پڑھ لیا 8ویں تک تھی، میں آگے حروف لین ہے وہ کل بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا، 4 5 تک کل کر لیں گے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنا ایزی ہو سکے آپ کو سمجھا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔